ڈی سی کرم فائرنگ کیس تفتیش میں اہم پیش رفت، 2 ملزم گرفتار۔ کریک ڈاؤن کے دوران فائرنگ کے ملزم پکڑے گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے دونوں شرپسندوں کو ضلع کرم سے گرفتار کیا گیا۔ گرفتار شرپسند فائرنگ کی FIR میں نامزد ہیں۔ شرپسند تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل، دیگر کی گرفتاری کے لیے کریک ڈاؤن جاری۔ £190 ملین ریفرنس کا فیصلہ پھر مؤخر۔ ذرائع کا کہنا ہے بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف ریفرنس کا فیصلہ کل نہیں سنایا جائے گا۔ وکیل بانی PTI عثمان ریاض کہتے ہیں کیس ہائی پروفائل ہے، 23 دسمبر کے بعد اب مزید فیصلے کو مؤخر کیا جا رہا ہے تو بات سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ سیدھا کیس ہے، جوڈیشل آرڈر میں فیصلے کی تاریخ 6 جنوری دی ہوئی ہے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف کی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے رحیم خان میں ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پاکستان کی ترقی میں متحدہ عرب امارات کے اہم کردار کی تعریف۔ انہوں نے قابل تجدید توانائی، ٹیکنالوجی، بنیادی ڈھانچے کی تعمیر و تجدید، نوجوانوں کی پیشہ ورانہ تربیت کے فروغ اور تجارت میں تعاون بڑھانے کے لیے پاکستان کا عزم دہرایا۔ شیخ محمد بن زید ال نہیان نے پاکستان کے ساتھ کانکنی، معدنیات اور زراعت کے شعبوں میں تعاون پر متحدہ عرب امارات کی گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ کی قید سیاسی بنیادوں پر نہیں، رسیدیں نہ دکھانے پر ہے۔ اصل رسیدیں دکھا دیں گے تو رہا ہو جائیں گے۔ وہ بتائیں 190 ملین پاؤنڈ سرکاری خزانے کے بجائے دوست کے اکاؤنٹ میں کیوں جمع کرایا؟ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں جو دوسروں کو کہتے تھے رسیدیں دکھاؤ، ان کی اپنی رسیدیں جعلی نکلیں۔ جو قیدی انڈر ٹرائل ہیں ان کی آزادی کا راستہ صرف عدالتوں کے ذریعے ہے۔ حکومت سنجیدگی اور خلوص نیت کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے۔ مذاکرات کی کامیابی کا دار و مدار مطالبات پر ہے۔ مذاکراتی کمیٹی کو بانی سے ملاقات کا سگنل نہیں ملا۔ صاحبزادہ حامد رضا کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا حکومتی کمیٹی نے بانی سے ملاقات کا اہتمام کرانے کی یقین دہانی کرائی تھی لیکن حکومت کی طرف سے تاحال آگاہ نہیں کیا گیا۔ مذاکراتی کمیٹی بانی PTI سے ملاقات میں تحریری مطالبات پر مشاورت کرے گی۔ تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافے کا مشن، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آئندہ ماہ ملیشیا اور بنگلہ دیش کا دورہ کریں گے۔ 3 سے 5 فروری تک ملیشیا میں قیام کریں گے۔ ملیشین وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور دیگر سے ملاقات کریں گے۔ پاک ملیشیا تعلقات، تجارت، توانائی اور زراعت پر بات چیت ہوگی۔ اسحاق ڈار ملیشیا کے بعد ڈاکٹر محمد یونس کی دعوت پر بنگلہ دیش بھی جائیں گے۔ پاکستان میری ٹائم اینڈ سی پورٹ اتھارٹی کے قیام پر PP قیادت ناراض۔ پیپلز پارٹی نے جس دن حمایت ختم کی وفاقی حکومت گھر چلی جائے گی۔ شاید مسلم لیگ نون کو اس بات کا ادراک نہیں۔ پیپلز پارٹی کی سیکرٹری اطلاع شازیہ مری کہتی ہیں اتھارٹی کے قیام پر پیپلز پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ فیصلے سے ان کی پارٹی کو بے خبر رکھا گیا۔ کئی بار مطالبہ کیا گیا قومی مفادات کونسل کا اجلاس بلائے۔ میری ٹائم سیکٹر پر اتحادیوں اور صوبوں کی رائے سب سے پہلے لی جائے۔ آئین کے مستقل اور کھلی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ چند لوگوں نے 25 کروڑ عوام کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ حکمران صحت، تعلیم اور امن فراہم نہیں کر سکتے تو انہیں ٹیکس لینے کا کوئی حق نہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا مردان میں خطاب، کہا امن و امان کی صورتحال مخدوش ہے، تحفظ کے لیے امن خریدنا پڑتا ہے۔ 5 سے 16 سال تک کی عمر کے 3.25 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ حکومت عوام سے ٹیکس لیتی ہے، تعلیم دینا اس کی ذمہ داری۔ کراچی میں کھلے مین ہول نے ایک اور بچے کی زندگی چھین لی۔ 8 سال کا عباد شاہ فیصل کالونی میں کھلے گٹر بھی گرا۔ بچے کی لاش 4 گھنٹے بعد کورنگی ندیب سے نکالی گئی۔ عباد شاہ فیصل کالونی میں تقریب میں شرکت کے لیے آیا تھا۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے مین ہول میں 2 بچے گرے تھے، ایک کو فوری بچا لیا گیا تھا۔ شاہ فیصل کالونی میں 2 نمبر روڈ پر کسی مین ہول پر ڈھکن نہیں لگا۔ ٹاؤن چیئرمین گوہر خٹک نے ڈھکن لگانے کی ذمہ داری واٹر کارپوریشن پر ڈال دی۔ حادثے کے بعد شہریوں نے کھلے مین ہول پر بلاک رکھ دی ہے۔ گورنر سندھ کا میئر مرتضی وہاب سے رابطہ، گٹروں پر ڈھکن نہ ہونے کی طرف توجہ دلائی۔ مرتضی وہاب نے کہا ڈھکن موجود ہے لیکن نشے کے عادی افراد ڈھکن اور گرل چوری کر رہے ہیں۔ MQM کے ارکان اسمبلی کا بلدیاتی نمائندوں سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔
مرغی کا گوشت 900 روپے فی کلو تک پہنچ گیا. پولٹری فارمرز کی منمانی, انتظامیہ کی بے بسی. راولپنڈی, اسلام آباد میں چکن کی قیمت 900 روپے فی کلو ہو گئی. 10 دن میں 300 روپے کا اضافہ. لاہور, فیصل آباد, سکھر اور حیدرآباد میں بھی مرغی کے گوشت کی قیمتوں کو پر لگ گئے. شہری 700 سے 750 روپے کلو چکن خریدنے پر مجبور. کراچی میں مرغی کا گوشت 680 روپے کلو تک پہنچ گیا. مہنگائی کی شرح 5%, مگر ہمیں کیا فائدہ, خواتین بھی ناراض. دھند کے باعث ریلوے آپریشن آج بھی متاثر. ٹرینیں 6 گھنٹے تک تاخیر کا شکار ہوئی. لاہور سے آنے والی کراچی ایکسپریس 4 گھنٹے, پشاور سے کراچی آنے والی رحمان بابا ایکسپریس 3 گھنٹے, عوام ایکسپریس 6 گھنٹے تاخیر سے پہنچی. پراکرم ایکسپریس, بزنس ایکسپریس, علامہ اقبال ایکسپریس, تیزگام, منت ایکسپریس اور سر سید ایکسپریس کا شیڈول بھی درہم برہم. فلائٹ آپریشن آج بھی متاثر. 6 پروازیں منسوخ, 2 پروازیں متبادل ایئرپورٹ پر اتاری گئیں. ملک بھر میں سردی کی لہر. بالائی علاقوں اور بلوچستان میں برف باری اور یخ بستہ ہواؤں نے درجہ حرارت منفی کر دیا. قلات کا درجہ حرارت -9, کوئٹہ کا -8, زیارت اور ہنزا کا -6 ریکارڈ کیا گیا. کالام اور بگروٹ میں درجہ حرارت -5 ہو گیا. چترال میں چوتھے روز بھی بارش اور برف باری. لواری ٹنل سمیت مختلف مقامات پر 2 سے 3 فٹ برف پڑ چکی ہے. کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. پنجاب اور سندھ میں دھند کے باعث موٹر وے کے کئی سیکشنز ٹریفک کے لیے بند کیے گئے. وزیر اعظم نے لیسکو میں کرپشن پر نکالے گئے 12 افسران کی مبینہ طور پر غیر قانونی بحالی کا نوٹس لے لیا. تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی, جو 10 دن میں رپورٹ دے گی. کمیٹی نے لیسکو مینجمنٹ سے الزامات پر جواب طلب کر لیا. موجودہ چیف لیسکو چیئرمین بورڈ اور دیگر افسران کل اسلام آباد طلب. ذرائع توانائی ڈویژن کے مطابق سابق چیف ایگزیکٹو چودھری امین کی تعیناتی بھی خلاف قانون کی گئی. آئی جی نے سندھ میں سرکاری لائن سے تیل چوری پر کارروائی کے لیے خط لکھ دیا. ایف آئی اے انسداد دہشت گردی ونگ کو خط میں تیل چوری کے ملزمان کے خلاف اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت کارروائی کی سفارش کی گئی. ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی نے بذریعہ خط آئی جی کو تیل چوری کی دستاویز دی تھی. کراچی ایئرپورٹ سے ایک دن میں 30 افراد آف لوڈ کر دیے گئے. آف لوڈ کیے گئے بیشتر افراد انسانی اسمگلرز کا نشانہ بن سکتے تھے. ترجمان ایف آئی اے کا کہنا ہے مسافروں کو نامکمل سفری دستاویز اور دیگر الزامات کے باعث آف لوڈ کیا گیا. متعدد مسافروں کو دستاویز کی بنا پر گھر جانے کی اجازت دے دی گئی. دیگر حراستی افراد کو انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل منتقل کر دیا گیا. بھارت کو ایک اور دھچکا. چین نے لداخ کا اہم حصہ اپنے نام کر لیا. چین کا لداخ کے کچھ حصے شامل کر کے 2 نئی کاؤنٹیوں کے قیام کا اعلان. مودی حکومت سیخ پا. بھارتی وزارت خارجہ نے معاملے پر بیجنگ سے احتجاج بھی ریکارڈ کرایا. چینی دفاعی ترجمان کا کہنا ہے سرحدی علاقوں میں امن کے لیے مشترکہ کوششوں پر تیار ہیں. ترجمان بھارتی وزارت خارجہ نے کہا ہوتان پریفیکچر میں 2 نئی کاؤنٹیز کے کچھ حصے لداخ میں آتے ہیں. اکسائی چن کے علاقے پر بھارت چین پر غیر قانونی طور پر قبضے کا الزام لگاتا ہے. بھارتی کوسٹ گارڈ کا ہیلی کاپٹر گجرات کے پور بندر میں گر کر تباہ ہو گیا. 2 پائلٹ سمیت 3 افراد ہلاک. 2021 میں ایسے ہی ایک حادثے میں بھارتی آرمی چیف جنرل بپن راوت سمیت 13 فوجی ہلاک ہو گئے تھے. غزہ میں اسرائیلی جا رہی ہے. 24 گھنٹے میں مزید 70 فلسطینی شہید. وسطی غزہ میں گھر پر بمباری میں ایک ہی خاندان کے 7 بچوں سمیت 11 افراد شہید ہو گئے. جنوبی غزہ میں صہیونی فورسز نے امداد تقسیم کرنے والی گاڑی پر بمباری کی. 6 فلسطینی سیکیورٹی گارڈز شہید ہو گئے. جبالیہ میں حملے میں 5 فلسطینی لقمہ اجل بنے. تل ابیب میں وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے. یرغمالیوں کی رہائی اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ. ہندو انتہا پسند برطانیہ میں بھی مسلم دشمنی سے باز نہ آئے. انگلینڈ کے علاقے شیفیلڈ میں پاکستانی نژاد برطانوی کے ریسٹورانٹ پر حملہ کر دیا. توڑ پھوڑ بھی کی. ریسٹورانٹ مالک کا کہنا ہے بھارتی نشے میں تھے. کھانا کھانے کے بعد شور مچایا کہ ہمیں گائے کا گوشت کھلا دیا. ریسٹورانٹ انتظامیہ نے بتایا ہمارے مینیو میں تو گائے کا گوشت شامل ہی نہیں. پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے تحقیقات شروع کر دی. چیئرمین پی سی بی کا قومی بیٹر سائم ایوب کو علاج کے لیے فوری طور پر لندن بھیجنے کا فیصلہ. محسن نقوی کا سائم ایوب سے رابطہ. خیریت دریافت کی.
محسن نقوی کا کہنا تھا سائم ایوب کو پہلی دستیاب فلائٹ سے کیپ ٹاؤن سے لندن بھجوایا جائے گا. سپورٹس آرتھو کے ماہر ڈاکٹرز ان کا معائنہ کریں گے. اسسٹنٹ کوچ اظہر محمود بھی سائم ایوب کے ساتھ جائیں گے. سائم ایوب کے علاج کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے. کراچی میں سی ویو پر میراتھن کرک کے اسرار خٹک نے 42 کلومیٹر کا مرحلہ جیت لیا. اسرار نے مقررہ فاصلہ 2 گھنٹے 30.8 سیکنڈز میں طے کیا. ہاف میراتھن میں اختر کی پہلی، قاسم کی دوسری پوزیشن. اور فیصل آباد کی زرعی یونیورسٹی میں بلیوں کا مقابلہ حسن. مختلف نسلوں کی 150 سے زائد نایاب اور خوبصورت بلیوں نے ادائیں دکھائیں. بلیوں کے مالکان کو سرٹیفکیٹ کے ساتھ تحفے بھی دیے گئے.